بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20ویں صدی میں عالم اسلام میں جن شخصیات نے اسلام کی تعبیر، اسلام کی تشریح اور اسلام کی دعوت کو بڑے پیمانے پر لوگوں کے لیے پرکشش بھی بنایا، قابل فہم بھی بنایا، ان میں ایک نمایاں ترین نام سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ بطور طالب علم میں نے سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کا اور افکار کا جو مطالعہ کیا، بڑے ہی اختصار کے ساتھ 2-4 باتیں اس حوالے سے میں ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ امت اور ملت کو اپنے قلم کا موضوع بنایا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کو اور تعبیر دین کو ماننے والے اور اس پر اعتماد کرنے والے لوگ ہر نسل سے، ہر علاقے سے، حتیٰ کہ ہر مسلک اور ہر قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ جدید تعلیم یافتہ طبقے میں سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا قلم انسانی عقل کو گویا کلمہ پڑھواتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور انہیں کالجز، یونیورسٹیز اور مغربی نظام تعلیم میں پڑھے ہوئے اہل اسلام کے ہاں بھی پذیرائی حاصل ہوئی۔ دوسری بات جو قابل ذکر ہے کہ عالم مغرب جو عالم اسلام کا حریف ہے اور اسلام کے چھپے ہوئے پوٹینشل اور استعداد سے خوف زدہ ہے، انہوں نے بھی اگر عالم اسلام میں سے کسی مفکر کو اور کسی مفسر کو اور کسی دانشور اور عالم کو نوٹس کیا کہ اس کی تحریر اور اس کا قلم ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، تو ان میں انتہا پر اور عروج پر سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ابھی کچھ ہی عرصہ قبل جب ترکی کے اندر طیب اردگان کی حکومت اور اس کے اثرات بڑے پیمانے پر محسوس کیے گئے اور اسلام کی نشت ثانیہ کے امکانات پیدا ہوئے اور طیب اردگان نے اپنے آپ کو اسلام کے ایک خادم قائد کے طور پر پیش کیا اور امت کے اعتماد کو حاصل کیا، تو مغربی میڈیا میں بڑے پیمانے پر اس بات کا اعتراف بھی کیا گیا کہ طیب اردگان جو ہیں وہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے متاثر ہے۔ یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحریروں میں، اپنی تفسیر میں دنیا کے مقابلے میں آخرت ہی کو قابل ترجیح بتاتے ہیں، لیکن وہ آخرت کے لیے دنیا سے جمپ کر کے سیدھا آخرت کے تصور کے ساتھ نہیں جوڑتے، بلکہ ان کی ساری فکر مسلمانوں کو دنیا بنانے، سنوارنے اور اسے حسن انتظام عطا کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قلم سے یہ سمجھایا کہ رسول اس دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ دنیا میں عدل و انصاف کا معاشرہ قائم کرے، ظلم اور جور کی جو فضا ہے اس کو ختم کر کے عدل کے چلن کو عام کرے، اور مسلمانوں کو معاشی قوت ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ہر شعبہ زندگی کے اندر انسانوں کی قیادت کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ دینی لوگ جانتے ہیں کہ دین کے بعد مذہب، مسلک، ذوق، ہر طبیعت اور ہر میلان کی کئی طرح کی گنجائشیں موجود ہیں، لیکن سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ دین کے نمائندے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو جماعت انہوں نے قائم کی 70 سال سے 80 سال کا عرصہ ہو جانے کے باوجود آج بھی اس جماعت میں ہر ذوق کا، ہر مسلک کا، ہر نقطہ نظر کا آدمی نظر آتا ہے اور اپنے لیے کشش محسوس کرتا ہے۔ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ جاننا بھی از حد ضروری ہے کہ ان سے محبت کرنے والے، ان کے دیوانے لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں، کروڑوں سے بھی بڑھ کر ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ دعوت نہیں دیتا کہ سید مودودی کو مانو، اس لیے کہ سید مودودی نے شخصیت پرستی نہیں سکھائی۔ سید مودودی خود بھی کہتے تھے اللہ کو مانو اور اس کے رسول کو مانو، لہٰذا یہ بات بہت ہی پسندیدہ ہے کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو بے پناہ شہرت، پذیرائی اور محبت ملی، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی
کہ یہ مجھے مانتا ہے اور یہ مجھے نہیں مانتا ہے، بلکہ انہوں نے اسلام کو اور ایمان کو بنیاد بنایا اور امت کے لیے خیر کا جذبہ پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افکار للمتقین، للمسلمین ہی نہیں للناس ہیں۔ دنیا میں اگر 7 ارب سے زیادہ انسان موجود ہیں تو سید مودودی کی فکر نگاہ کو اتنا بلند کر دیتی ہے کہ اسلام ان سب کے لیے ایک نعمت کے طور پر نظر آتا ہے، اور اسلام ہر بر اعظم، ہر جزیرے، ہر علاقے، ہر رنگ، ہر نسل اور ہر قوم کی ضرورت بن کر سامنے آتا ہے۔ اس بات کو اسلام کے حریفوں اور دشمنوں نے نوٹس کیا، اور یہی وجہ ہے کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ باطل اور طاغوت کے قلوب میں کانٹا بن کر کھٹکتے رہے، لیکن جس طرح سے انہوں نے اپنی شخصی زندگی گزاری وہ بھی قابل تحسین ہے۔ ان کے قریبی ساتھی جو معروف شاعر ہیں، مفکر ہیں، ادیب ہیں، نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی معروف کتاب ہے محسن انسانیت، پھر ایک کارواں لٹا، نور کی ندیاں رواں ہیں، ان کے نعتیہ مجموعے ہیں، ان کا اپنا بہت ہی بلند مقام ہے۔ لیکن سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ 79 میں فوت ہوئے تو نعیم صدیقی صاحب نے جو تبصرہ کیا وہ میں اس مجلس میں موجود احباب کی زبانی 1 سے زیادہ دفعہ سن چکا ہوں، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو پنجاب یونیورسٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس کے فیصل آڈیٹوریم میں تعزیتی جلسے میں نعیم صدیقی صاحب نے جب تعزیتی گفتگو کا آغاز کیا تو یہ کہہ کر مجمع کو حیران کر دیا کہ لوگو، تم صحیح نہیں کہتے، مودودی نہیں مرا، تم غلط کہتے ہو کہ مودودی مر گیا ہے۔ مودودی نہیں مرا، مودودی نہیں مرا، بلکہ وہ گھوڑا مر گیا ہے جس پر مودودی سواری کرتا تھا۔ گویا کہ انسانی جسم ایک گھوڑا ہے جس کو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے سید مودودی نے اتنا زیادہ محنت اور جانفشانی کے ساتھ شب و روز استعمال کیا کہ گھوڑے نے ساتھ چھوڑ دیا۔ سید مودودی تو آج بھی زندہ ہے، اس لیے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تو نہیں بلایا جائے گا، لیکن ان کی فکر یہی ہے کہ وہ زمانہ لوٹ آئے کہ جس میں قرآن اور سنت کا بول بالا ہو، جس میں مظلوم کو حق ملے اور جس میں مسلمان دنیا بھر کے انسانوں کے قائد ہوں۔ اس غرض کے لیے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا قلم یہ دعوت دیتا ہے کہ قرآن اور سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ بہت بہت شکریہ۔